نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا نومکم سباتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اسلام 2M اور میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد محمدی۔ آج ہم بات کریں گے نیند کے حوالے سے، سونے کے حوالے سے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وجعلنا نومکم سباتا، ہم نے نیند کو آپ کے لیے آرام دہ بنایا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا کی ہر چیز سکھلائی ہے۔ زندگی گزارنے کے اصول و قواعد، کامیاب زندگی گزارنے کے لیے انسان کو جو کچھ کرنا چاہیے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ میں بیان فرما دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وجعلنا نومکم سباتا، کہ ہم نے نیند کو آپ کے لیے آرام دہ بنایا ہے۔ انسان نے کئی کام ایسے ہیں جو کرنا انسان کی مجبوری ہے۔ مثال کے طور پہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے کھانا کھانا ضروری ہے۔ اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق کھائے، بسم اللہ پڑھ کے کھائے، دائیں ہاتھ سے کھائے، اسی طرح الحمدللہ کھانے کے بعد پڑھے، تو وہ انسان کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی وجہ سے انسان کا باعث اجر و ثواب بن جائے گا۔ اسی طرح انسان نے واش روم میں جانا ہے، انسان نے جوتا پہننا ہے، جو کام بھی کرنا ہے، اگر یہ انسان کی مجبوری ہے، یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، یہ کام انسان نے ہر صورت کرنے ہی کرنے ہیں۔ لیکن اگر یہی کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری آپ کی سنت کے مطابق کیے جائیں تو وہ انسان کے لیے زندگی میں کامیابی کا باعث بنتے ہیں۔ اس کا اجر و ثواب بھی ملتا ہے، کام تو ہو ہی جاتا ہے لیکن انسان کو اجر و ثواب ملتا ہے، انسان کو بہترین فائدہ اس کا حاصل ہوتا ہے۔ تو آئیے اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے متعلق جو آداب سکھلائے ہیں وہ انشاءاللہ آپ احباب کے سامنے مختصر وقت میں بیان کروں گا۔ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے تو آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ تشریف لائیں۔ پتہ چلا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف نہیں تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آئے پتہ چلا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا آئی تھیں اور وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتی تھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، پوچھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا آج آپ میرے گھر میں کیسے آئیں؟ تو آپ نے فرمانے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ کے پاس مال غنیمت سے کچھ غلام آئے ہیں، میرا جی چاہتا تھا کہ ان غلاموں میں سے کوئی لے لوں۔ چکی پہ آٹا پیس پیس کے ہاتھ تھوپے نشانات بن چکے ہیں اور پانی بھر کے لانا یہ بڑی مشقت کا کام ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی اگر میں تجھے اس سے بہتر عمل بتا دوں، وہ عمل تو اپنی زندگی میں کر تو تمہیں غلام سے زیادہ فائدہ ملے گا، غلام سے بہتر تجھے فائدہ ہوگا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پہ آؤ، سونے کا ارادہ کرو تو اپنے ہاتھ پہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ رات کو سوتے وقت تسبیح پڑھ کے سویا کرے۔ اللہ رب العالمین فجر کے وقت تک آپ کے جسم کو خوشحال کر دیں گے، آپ کی وہ جو جسم میں تھکاوٹ وغیرہ ہے وہ سب کی سب ختم ہو جائے گی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو یہ تسبیح، یہ الفاظ سکھلائے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب اپنے بستر پہ آئے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ کے یہ 100 کی گنتی کو پورا کر کے سوئیں۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے آداب میں دعائیں سکھلائی ہیں کہ انسان، ایک تو کل کی گفتگو میں بھی بتایا تھا کہ انسان وضو کر کے سوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان دائیں کروٹ پہ سوئے، اور اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے اور 3 مرتبہ یہ دعا تلاوت فرماتے اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادک، اے میرے اللہ مجھے اس عذاب سے محفوظ رکھنا
جو تو نے اپنے بندوں کو قیامت کے دن دینا ہے۔ تو 3 مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ کے سویا کرتے، اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اپنے بستر کی طرف آئے، سب سے پہلے اپنے بستر کو جاڑنے کے بعد پھر جب اپنے بستر پہ بیٹھے، انسان ایک مرتبہ سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون سورت کی تلاوت کرے، اور 3 مرتبہ قل ھو اللہ احد، سورۃ الاخلاص، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، فلق اور ناس، یہ تینوں صورتیں جو ہے ان کو 3 مرتبہ پڑھ کے اپنی ہتھیلی پہ پھونک مارے، اور پھونک مارنے کے بعد انسان اپنے جسم پہ ان ہتھیلیوں کو پھیر لے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے آداب میں بیان فرمائی ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو انسان سونے کے وقت قل یا ایھا الکافرون پڑھ کے سوئے، اللہ رب العالمین ایسے شخص کو شرک سے پاک موت عطا کرتے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سونے کے وقت انسان جو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے، اس کو پھونک مار کے سوتا ہے، اللہ کے فرشتے اس انسان کی حفاظت پہ مامور ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے گھر میں جب سونے کا ارادہ کرے، آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کو مکمل پڑھ کے سوئے۔ جب انسان پڑھ کے سوئے گا، اللہ رب العالمین اس بندے کی بھی حفاظت فرمائیں گے اور اس کے مال و اسباب کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سونے کے وقت آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سورۃ البقرہ کی آخری آیات پڑھ کے سوتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے رات کو وہ کافی ہو جاتی ہے۔ کافی ہونے سے مراد یہ ہے کہ ایک تو اگر اس انسان کو رات کو موت آ جائے تو اس کے لیے وہ کافی ہے عمل، اگر دوسری بات کہ اگر انسان وہ آمن رسول و آخری آیات دو پڑھ کے سوئے تو انسان کے لیے عمل کے لحاظ سے وہ کفایت کر جاتی ہے، کافی ہو جاتی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سونے کے وقت سورۃ الملک کی تلاوت کر کے سویا کرو، کیونکہ کل جب انسان قبر میں جائے گا تو قبر میں سورۃ الملک آ کے انسان کے اور فرشتوں کے درمیان جھگڑا کر کے بتائے گی کہ یہ بندہ میرے ساتھ پیار کرنے والا تھا، میری تلاوت کرنے والا تھا، انسان کی سفارشیں بن جائے گی۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے آداب میں آپ نے فرمایا کہ سورۃ السجدہ، اس کی تلاوت کر کے انسان کو سونا چاہیے۔ یہ کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرامین بتائے ہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا اگر رات کے وقت کسی انسان کو اپنی نیند سے بیدار ہو تو نیند سے بیدار ہونے کے وقت انسان کو یہ پڑھنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور اسی طرح فرمایا سبحان اللہ ولا الہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اور انت اغفر لی، یہ انسان دعا پڑھے، اللہ رب العالمین اس بندے کے دعا کو قبول فرماتے ہیں، اللہ پاک اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا اگر کوئی بندہ یہ کلمات پڑھنے کے بعد کوئی انسان اللہ سے دعا کرے، اللہ رب العالمین وہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ اٹھ کے نماز ادا کرنی شروع کر دے، اللہ رب العالمین اس بندے کی نماز کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سونے کے آداب بتلائے ہیں، یہ ہمیں کر کے سونا چاہیے۔ اگر یہ اذکار کر کے سوئیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو اگر انسان کو کوئی برا خواب آ جائے تو پھر انسان کو فوراً اگر انسان کی آنکھ کھل جائے تو انسان اپنے بائیں کندھے پہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھ کے تھوڑا سا تھونک لے، اور فرمایا شیطان سے پناہ مانگ کے انسان جس کروٹ کے بل لیٹا ہے اس کو دوسری کروٹ کے بل ہو جانا چاہیے۔ اور اگر برا خواب انسان کو آئے وہ کسی کو بتانا نہیں چاہیے، بلکہ اس کا وسوسہ اپنے ذہن سے نکال کے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے انسان کو پھر دوبارہ سو جانا چاہیے، یا اٹھ کے اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار یہ انسان نماز ادا کرنی شروع کر دے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے وقت بیدار ہوتے تو بیدار ہوتے وقت آپ فرمایا کرتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ یہ دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے وقت پڑھا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق
عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔